على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ہر قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور مہربانی سے تراویح کی نماز میں سورہ انعام کی تلاوت کی گئی. یہ صورت بڑی عظمت والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے. اس صورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تسبیح اور تحمید و تہلیل پڑھتے ہوئے اس صورت کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل ہوئے تھے. اور یہ قرآن کریم کی 7 طوال میں سے ایک وحید ایسی صورت ہے جو ایک ہی رات میں مکمل اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی. سورہ انعام کے متعدد نام ہیں. اس کو سورۃ الانعام بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الانعام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر انعام کا تقریباً 6 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. سورۃ الانعام کو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ انعام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انعام یہ نعمہ سے ماخوذ ہے، اور نعمہ اللہ رب العالمین کی ممتد اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی نعمتوں کو کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا اللہ کی تعریف سے کی. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور آگے جا کے فرمایا کہ انسانوں کو بھی پیدا کیا. یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کی، اور تعریف کو خلق کے ساتھ میں، ایجاد کے ساتھ میں جوڑا. خلق کے ساتھ میں اپنی تعریف کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ کی ساری نعمتیں خلق سے جڑی ہوئی ہے. اگر اللہ رب العالمین انسان کو پیدا نہ کرتا تو اللہ کی پیدائش کے بعد کی بے شمار نعمتیں انسان کو ملتی ہی نہیں. لہٰذا اللہ کا پیدا کرنا ایک ایسی نعمت ہوا جو بہت ساری نعمتوں کا سبب اور ذریعہ بنا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے خلق پر اپنی تعریف کی، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی ابتدا اپنی اس تعریف سے کی. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سورۃ الانعام کو سورۃ الحجہ کہا جاتا ہے. کیوں سورۃ الحجہ کہا جاتا؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں حجاج کی، لجاج کی، اور اللہ رب العالمین نے دعوت کی بہت ساری شکلوں کو بیان کیا. چنانچہ اسلوب المناظرہ کو بیان کیا گیا، اسلوب الحوار کو بیان کیا گیا، اسلوب التخویف کو ذکر کیا گیا، اسلوب القصص کو ذکر کیا گیا، اسلوب التقریب کو ذکر کیا گیا، اسلوب الانعام کو ذکر کیا گیا. بہت سارے اسالیب کو اللہ رب العالمین نے حجج کے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا، اس لیے اس کو سورۃ الحجہ بھی کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ، بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں، بہت سارے اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس صورت کو سورۃ الدعات کہا جاتا ہے. سورۃ الدعات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دعوت کے 2 اسلوب اس صورت کے اندر بڑے امتیاز کے ساتھ میں ذکر فرمائے ہیں. اتنی بات بتا کے اپنی بات ختم کروں. پہلا اسلوب اللہ رب العالمین نے اسلوب التقریر دعوت کا ذکر فرمایا. اسلوب التقریر کیا ہے؟ اسلوب التقریر اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کو کھول کر بیان کیا جائے، اور لوگوں کو اس کا اعتراف و اقرار کروایا جائے. یہ بتایا جائے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے. اللہ رب العالمین نے زمین بنایا، آسمان بنایا، ہوا بنائی، چرند بنائے، پانی بنایا. اللہ رب العالمین روئے زمین کے ذرے ذرے سے واقف ہے. کوئی حرکت روئے زمین کی، آسمان کی، کائنات کی اللہ رب العالمین کے علم سے مخفی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے تعلق سے، اپنے بارے میں، اپنے اسماء، صفات، افعال سب ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان و یقین کے درجے کو پہنچ جائیں.
حتیٰ کہ ہم ایمان و یقین کے درجے کو پہنچ کر اس پر فخر کریں، اعزاز بیان کریں اور لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کریں، اس کو چھپائے نہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہیے اس بات کو کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ، کہیے کہ میں اللہ کی طرف سے حجت و برہان پر ہوں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہیے اس بات کو کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ملت حنیف کی رہنمائی فرمائی ہے، ہدایت دی ہے۔ کہیے اس قرآن کو اپنے سر پہ رکھے کہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ آخری کلام ہے جو میرے لیے رہبر ہے، رہنما ہے۔ اس کو چھپائیے نہیں، ڈریے نہیں اپنے منہج کو لے کے۔ قل، اللہ کہہ رہا کہیے۔ عقیدے کے تحت اللہ رب العالمین ساتھ ہی ساتھ ہم سے یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، آپ اگر اللہ کے دین سے نہیں جڑیں گے اور آپ اگر اللہ کے دین سے اعتزاز اختیار نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی نرفع درجات من نشاء، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اور 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمانے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے کہا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ یہ 18 انبیاء جن کو ہم نے ہدایت دی، اگر دین ان کی زندگی سے بھی نکل جائے تو ان کی بھی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو بھی اٹھا کے ہم مزبلۃ التاریخ میں ڈال دیں گے۔ تو اے لوگوں، جب انبیاء کی زندگی سے اگر دین نکل جائے تو اللہ کے یہاں ان کی کوئی وقت و اہمیت نہیں رہ جاتی۔ ہماری زندگی سے اگر دین نکل جائے گا، دین کی باتیں نکل جائے گی، دین پہ عمل نکل جائے گا تو ہماری کیا اہمیت رہ جائے گی؟ کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی کے ساتھ میں تھامو اس کو۔ دوسرا اصول اسلوب التلقین، دوسرا اسلوب بتا کے بات ختم۔ اسلوب التلقین اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اسلوب التلقین میں کیا ہے؟ اسلوب التلقین میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر خاص طور پہ مشرکین، ملحدین اور منکرین اللہ، منکرین رب جتنے ہیں ان سب کی ایک ایک حجتوں کو رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے اس کی تفنید کی۔ اب جیسے دیکھیں، مشرکین کی حجت یہ ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں کیا، قرآن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا ہے، اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا وما قدر اللہ حق قدر اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کی جانی چاہیے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی کلام نازل نہیں کیا، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس، اللہ نے فرمایا بتاؤ، پوچھو یہود و نصارہ سے اور تاریخ میں اٹھا کر کے پڑھو کہ تورات کو کس نے نازل کیا، انجیل کو کس نے نازل کیا، وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ قرآن کو کس نے نازل کیا، اس کو مبارک کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے ان کا رد فرمایا۔ ایسے اللہ رب العالمین نے مشرکین کا ایک اور شبہ، بس ایک اور شبہ مشرکین کا، جیسے مسلمہ کذاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ چلیے ٹھیک ہے، یہ جیسے جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں ایسے جبریل میرے پاس میں بھی آتے ہیں، میرے پاس میں بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ اس نے بہت بعض آیات بنا کے پیش کر دی۔ اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل ولہو ذیل قصیر، ہاتھی، آپ کو کیا معلوم ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی کی بڑی لمبی سونڈ ہوتی ہے، ہاتھی کی چھوٹی سی پونچھ ہوتی ہے، یہ کوئی آیات ہے؟ اس نے اور آیتیں پیش کی۔ اس نے کہا یا ضفدع بنت ضفدعین نقی کم تنقین، اے ضفدع بنت ضفدعین تو چلا کتنا چلاتی ہے، لا تمنع الشارب ولا الماء تكدرین، تو نہ شارب کو، پینے والے کو پانی پینے سے منع کر سکتی ہے اور نہ ہی پانی کو گندا کر سکتی ہے۔ رأسک فی الماء وذنبک فی الطین، تیرا تو سر پانی میں ہوتا ہے اور تیری دمچی اور تیری دم مٹی کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اس نے آیات پیش کی۔ کیسی آیات ہے؟ اور اس نے یہ کہا والزارعات زرعا فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا،
فالخابزات خبزا فالآکلات اکلا فاللاقمات لقما. یہ اس نے کہا کہ گیہوں بونے والی عورتوں کی قسم، گیہوں بونے کے بعد میں اس کو کاٹنے والی عورتوں کی قسم، اس کو کاٹ کر اس کو لاتے اور گھوسے اور بکے مار کر کے اس کے اندر سے دانے نکالنے والی عورتوں کی قسم، اس کو لاتے گھوسے بکیاں مار کر نکالنے کے بعد میں اس کو پیسنے والی عورتوں کی قسم، پیسنے کے بعد میں اس کو آٹا بنانے والی عورتوں کی قسم، آٹا بنا کے اس کی روٹی بنانے والی عورتوں کی قسم، روٹی بنانے کے بعد میں اس کو کھانے والی عورتوں کی قسم. ارے یہ کون سی آیات ہوئی؟ بعض اہل علم نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزل علی قلبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا. وقرآن مسیلمہ نزل علی بطنہ، جبکہ مسیلمہ کذاب کا قرآن اس کے پیٹ پہ نازل ہوا. یہ سب پیٹ کی باتیں، کھانے پینے کی باتیں ہیں. اللہ خیر فرمائے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس آدمی سے بڑا جھوٹا کون ہوگا، اس سے بڑا کذاب کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے یا میں بھی قرآن کریم گڑھ سکتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر کذب کو منع فرمایا، زور کو منع فرمایا، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بڑے عذاب کی دھمکی دی. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس صورت کے اندر پڑھیں، آپ کو اور بھی مشرکین کے شبہات ملیں گے اور ایک ایک شبہ پر تفنید اور اللہ کی طرف سے رد ملے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.